بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ چاولوں کے پانی کو ابال کر پیو گے تو قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہوگا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ جس گھر میں عورت کی اونچی آواز ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ روزانہ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان دکھائی دے گا۔ ہمیشہ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو بوتلوں کا استعمال کم کر دو۔ پیسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے، گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضاکو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ جن عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہے انہیں کچے انار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ اخروٹ کھاتے ہیں ان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو مکھن کی طرح پگھلاتی ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو زخم جلدی بھرتے ہیں۔ بچہ رات کو نہیں سوتا تو شہد چٹا دیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ نیم کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ چقندر کھائیں۔ اگر الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو مریض کو بتائے بغیر 0 کے کیپسول میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائیں گی۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ اگر بال گر رہے ہیں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ سوتے وقت روغنی بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دوا استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ہمیشہ سخاوت کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اگر آپ لمبی عمر گزارنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ، پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لو، آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ واش روم اور غسل خانے میں داغ دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کرو۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے سر میں درد ہوتا رہے گا اور جسمانی تھکن بھی ہو جائے گی۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ روزانہ 10 سے 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔
جلد کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ ٹھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال ادویات کا اثر کم کر دیتا ہے۔ جن افراد کو مرگی کی بیماری ہو وہ کبھی بھول کر بھی الٹا مت سوئیں، اس سے ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کے فالتو بالوں سے پریشان ہیں؟ پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر دھو لینے سے 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، اکیلے سفر نہ کریں، زیادہ سویا نہ کریں۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ اور احساس ختم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پئیں، اس سے شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو دہی کا لیپ کر دیں، کچھ دیر کے بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں، چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں۔ آپ پرندوں، چیونٹیوں، بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانہ پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے، بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کچی انار کا سالن کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ آنتوں میں زخم، پیٹ کے کیڑے، خونی بواسیر، پوشیدہ امراض، خواتین ایام کی کثرت اندرونی زخموں کو بھرنے اور آنتوں کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ شلجم قبض دور کرنے میں مفید ہے، معدے سے گیس خارج کرتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے، خون صاف پیدا کرتا ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ لکوہ ہو جانے کی صورت میں ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، اس سے لکوہ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو تو گندم کی روٹی کا استعمال کریں۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کے بجائے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانت نہایت مضبوط اور سیدھے رہتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچا ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ہاتھ اور پیروں کو کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کا استعمال کریں، پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ مسکرائیں اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹیں۔ ناظرین، سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت رہے گی۔ کھانے کی فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔
پستہ کھانے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر رات کو بار بار پیشاب آتا ہے تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ رات کے وقت چکنائی والی اشیاء کھانے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بنائی جاتی ہے ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتہ لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھتی ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کریں، کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ ناظرین، دار چینی کے بڑے فوائد۔ دار چینی کا قہوہ انسولین کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے، روزانہ 1 کپ شوگر کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ 1 کپ پانی میں 1/4 چمچ دار چینی 5 منٹ ابال کر ٹھنڈا کر کے پئیں۔ شوگر کو کنٹرول ہوتی ہے، انسولین کو بہترین طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے کے بعد شوگر تیزی سے نہیں بڑھتی، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو یا پیشاب کا تو دودھ میں کلونجی ملا کر پی لیا کرو، شوگر بھی ختم ہو جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال کر تھوڑا سا ابال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر زیادہ فائدہ مند ہے، یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاؤں پھٹے ہیں تو چقندر کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر زندگی پر جوان رہنا چاہتے ہو، کھانے کے بعد کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ گرین ٹی کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول میں کمی لا سکتے ہیں، جس سے ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ بنگلہ دیشی خواتین کے موٹے سیاہ بالوں کا راز کثرت سے مچھلی کا استعمال کرنا۔ مچھلی کھانا دل کے امراض سے بچاتا ہے، جھریوں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ درد میں جلی ہوئی ڈبل روٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے، جو کہ آپ کو کسی طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔ بانجھ پن کا روحانی علاج: فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر شہادت کی انگلی سے پیٹ کے اوپر یا متینوں 21 مرتبہ لکھیں، انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن ہونے لگے تو جان لو کہ آپ کے مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کی گٹلی چاٹنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی کو کم کر دیتی ہیں، اس لیے میٹھے کا استعمال کم کیا کرو۔ پودوں کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو 70 سال تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔
نیم گرم پانی پینا جسم سے بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو پھل اور دالیں زیادہ استعمال کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آوازیں آنے لگیں تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک استعمال کریں۔ گرم پانی میں کانچ کے برتن ڈبونے سے کانچ کے جڑے ہوئے برتن آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی موٹاپے کو ایسے دور کرتی ہے جیسے پانی سے پیاس۔ انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کو تیزابیت کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے چہرے پر ماسک کا استعمال کریں۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال کرنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ زیادہ تر ایک ہی جگہ پر وقت بیٹھ کر گزار لیتے ہیں یا کام کرنے میں گزارتے ہیں تو اس سے آپ کو فالج ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لو، آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چیونگم چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے فوری نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ ہلدی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ بالوں میں سے خشکی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ رات کو کھانا کھا کر فوری مت لیٹیں ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یرکان کا بہترین ٹوٹکا، 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق ملا کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ مند ہے۔ 4-5 دن میں واضح ہی فرق محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول: بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، منہ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اندھیرے میں کھانا مت کھائیں، کھانا کھاتے وقت کھانے کو مت سونگھیں، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کریں، بیت الخلاء میں باتیں مت کریں، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کریں، اقامت اور اذان کے درمیان باتیں نہ کریں، دوسروں میں عیب تلاش نہ کریں، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کریں، اپنی خامیوں پر غور اور توجہ کریں، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، غرور مت کریں، فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کریں۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔